چیزنگ کریں. اسی حوالے سے پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ای کامرس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ایکسپرٹ ہیں تنویر. بہت شکریہ تنویر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تنویر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ تیزی سے جو رجحان بڑھ رہا ہے اس کی کیا پرائمری وجوہات ہیں؟ تنویر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی. کنٹینیو پلیز کنٹینیو تنویر. سب سے اچھی بات ہے پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا جو رجحان ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس میں زیادہ ہمیں انکریز دیکھنے کو ملا کووڈ کے بعد. کووڈ سے اب تک 500% انکریز ہو چکا ہے آن لائن شاپنگ میں, اور یہ میں ریٹیل شاپنگ کی بات کر رہا ہوں. اگر پریسائزلی بات کی جائے تو 2024 میں $7.7 بلین کی ٹرانزیکشنز ہوئیں پاکستانی ای کامرس میں, اور 2025 میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ $10 بلین سے زیادہ کی جو ای کامرس کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہوں گی انشاءاللہ. اس کی مین ریزن اوبویسلی پوری دنیا میں ای کامرس کا ٹرینڈ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. پاکستان میں 14 کروڑ سے زیادہ انٹرنیٹ یوزرز, موبائل یوزرز آ گئے ہیں. اب آپ کے پاس سوشل میڈیا کے ابنڈنس کی وجہ سے ایکسیسیبلٹی میں آسانی ہو گئی ہے. ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام کے پہ بہت سارے لوگوں کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. اور پہلے یہ جو کاروبار ہے یہ پیسے والے کا ایک کھیل سمجھا جاتا تھا. اب اسپیشلی جو یوتھ ہے, جو خواتین ہیں, وہ گھر بیٹھے اور بڑے کم بجٹ کے ساتھ ای کامرس کا جو بزنس ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ اسپیشلی جو ایس ایم ایز ہیں, یا بالکل اگین میں بات کروں گا جو خواتین ہیں یا جو ہماری یوتھ ہے جن کے پاس زیادہ بجٹ نہیں ہوتا, اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, ان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. اچھا تھوڑا سا بتائیے گا تنویر, کون سی چیزیں, الیکٹرانک گیجٹس ہو گئے, بیوٹی آئٹمس ہو گئے, کیا لوگ زیادہ خریدنا پسند کرتے ہیں, کیا پیٹرن کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا, اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو سب سے زیادہ اپیرلز, جس کو ہم کپڑے کہہ سکتے ہیں, کلودنگ کہہ سکتے ہیں, سب سے زیادہ اس چیز کی آن لائن شاپنگ کی جاتی ہے. سیکنڈ پہ ہوم اینڈ لیونگ, اور یہ بڑا سرپرائزنگ ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ لوگ فرنیچر تک اب آن لائن آرڈر کرتے ہیں, اور اس کا ٹرسٹ کنٹینیوسلی ود دی ایوری پاسنگ ڈے بڑھ رہا ہے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, ٹرسٹ نہیں ہوتا تھا, جو سیلرز ہوتے تھے وہ بتاتے کچھ تھے, دکھاتے کچھ تھے اور بھیجتے کچھ تھے. لیکن اب جب کمپٹیشن بڑھ رہا ہے تو لوگوں کو کوالٹی میک شیور کرنی پڑ رہی ہے, اور اس سے اوور آل جو ٹرسٹ ہے ای کامرس پہ وہ بڑھ رہا ہے. اچھا, زیادہ تر صارفین جو ہیں وہ COD, کیش آن ڈیلیوری کے پیمنٹ میتھڈ کو آپٹ کرتے ہیں. یہ بتائے گا کہ آن لائن فراڈ سے بچاؤ کے لیے جو سیکیورٹی اقدامات ہیں وہ کس حد تک مؤثر ہیں؟ اچھا, پاکستان میں کچھ چیلنجز بھی درپیش ہیں ای کامرس انڈسٹری کو, جس میں سب سے بڑا چیلنج ہے پیمنٹ گیٹ ویز اور پیمنٹ کی اڈیپٹیبلٹی. اب بھی لوگ فراڈ کے ڈر سے یا اس ڈر سے کہ ہماری پیمنٹ سٹک نہ ہو جائے, کوئی ہم سے پیمنٹ لے لے اور پروڈکٹ وہ سینڈ ہی نہ کرے, تو اس وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں کیش آن ڈیلیوری. اراؤنڈ 90% سے زیادہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ کیش آن ڈیلیوری کی بیس پہ ہوتی ہیں, اور بہت کم اڈیپٹیبلٹی دیکھنے میں آئی ہے. لیکن اگر ہم اس کو اگر ہم پالیسیز ایسی بنائیں گورنمنٹ اینڈ سے بھی, تو اس کو زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے. کیش آن ڈیلیوری کی بجائے آن لائن ٹرانزیکشن, ہمارے پاس جیز کیش, ایزی پیسہ, بینکنگ کی جو ایپس ہیں وہ موجود ہیں, بینکنگ کے پیمنٹ گیٹ ویز موجود ہیں. ابھی سادہ پے, نیا پے ایک اچھی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان میں ای کامرس کے لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, کیونکہ اس پہ ٹرانزیکشن سموتھ ہوتی ہے, ٹیکسیشن کا نظام کچھ بہتر ہے. تو اس میں آئی تھنک مزید بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کیش آن ڈیلیوری پہ جو انحصار ہے وہ کم ہو اور آن لائن ٹرانزیکشن زیادہ ہوں. اور اس میں اگین ہمیں لوگوں کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ظاہر چیزیں ڈاکیومنٹیشن بھی ہو جائے گی اور آن لائن ڈیجیٹل اس کے فٹ پرنٹس بھی ہوں گے. تھینک یو سو مچ تنویر, ہمارے ساتھ تھے. لیکن بھائی شاپنگ کریں مگر اوور کہتے ہیں نا کنزمپشن نہ کریں, جو ضرورت کی چیزیں صرف وہ منگائیں, گھر میں ڈھیر نہ لگا دیں.